آج کے خطبے میں بھی چند عام روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جن پر اگر توجہ نہ دی جائے تو اس سے بعض اوقات بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ عام طور پر مجلس عاملہ میں جو امیر کے تابع ہو یا صدر کے تابع ہو، ماحول کی نگرانی اس رنگ میں نہیں کی جاتی کہ بدمزہ باتیں، بدخلقی کی باتیں برداشت کر لی جاتی ہیں، حالانکہ وہی فتنوں کے آغاز ہے۔ جس مجلس عاملہ میں باہمی محبت کا رنگ نہیں، اخوت کا رنگ نہیں، تقوی کے ساتھ بات کرنے کی عادت نہیں، وہ ایسی سرزمین ہے جہاں فتنے ہمیشہ پرورش پا سکتے ہیں۔ ان روزمرہ کی باتوں میں ایک بات ایسی ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات مجلس عاملہ کے بعض ممبران ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور بعض دوسرے ممبران آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا نام گروہ بندی نہیں ہے۔ فطرتاً انسان بعض انسانوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، بعض انسانوں سے دور ہوتا ہے، مزاج کے بہت اختلافات ہیں، اس لیے طبعاً چند آدمیوں کا ہم خیال ہونا یا ایک دوسرے سے تعلق میں بڑھتے چلے جانا کوئی قابل اعتراض بات نہیں، لیکن مجلس عاملہ میں جب معاملات زیر بحث آتے ہیں اس وقت ہم خیال یا دوستوں کا ہمیشہ اس وجہ سے ایک دوسرے کی تائید کرنا کہ یہ ہم ایک ہی قسم کے لوگ ہیں اور ایک ہی تعلق والا گروہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ تقوی کے خلاف بات ہے، اور بہت سے فتنے اسی لا علمی اور حماقت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق والے، ہمارا فرض ہے کہ ایک دوسرے کی بات کی تائید کریں، حالانکہ مجلس عاملہ ہو یا کوئی اور مجلس مشورے کی بات ہو، کہیں ہو رہی ہو، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشورہ دینے والے کو امین فرمایا ہے، اور امین لفظ میں بہت بڑی حکمت کا راز پوشیدہ کر دیا۔ پوشیدہ تو اس لیے کہ بعض نظروں سے یہ پوشیدہ رہتا ہے، ورنہ حقیقت میں لفظ امین میں تو بڑا کھلا پیغام ہے۔ جو بات نظروں سے پوشیدہ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امین خدا اور رسول کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ان کی امانت کی نگہداشت کرنے کے لیے مقرر ہوئے ہیں، اور اگر کبھی مشورہ ہو تو مشورہ دینے والے کو ہمیشہ پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں خدا کی طرف سے امین مقرر ہوا ہوں اور سچائی کی امانت اس کے سپرد ہے، عدل کی امانت اس کے سپرد ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ بس خواہ کوئی کیسا ہی تعلق والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اگر صدق دل سے انسان یہ سمجھتا ہو کہ اس کی بات میں وزن نہیں ہے تو اس کی تائید کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے، بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس میں عام طور پر لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ جب مشورہ ہو رہا ہو، کچھ لوگ اپنی عقل کے مطابق بے وقوفوں والی بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب دوسرے کچھ لوگ ان کی طرف حقارت سے دیکھیں اور یہ گویا کہ باتیں کریں کہ ہم جانتے ہیں کیا ہے، اس بے وقوف کو کیا پتا، یا اس نے تو ایسی ہی باتیں کرنی تھیں، تو اسی وقت امانت ان کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے اور وہ خائن کی حیثیت سے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس میں، جیسا کہ میں نے بیان کیا، مجلس عاملہ ہو یا اور مشورے کی مجلس ہو، ہر ایک کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ تقویٰ کے ساتھ اپنی بات کرے، اور کسی کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اس کی بات کو تحقیر سے دیکھے۔ ہاں، اختلاف کی نظر سے دیکھنا
ہرگز گناہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات جو میرے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ امیر کی اطاعت اور امیر کے ادب کا یہ غلط مطلب سمجھا جاتا ہے کہ امیر کی ہر بات کی ضرور تائید کرنی ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی بعض دفعہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور گروہ بندی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے بہت سے ایسے معاملات میں تفصیل سے جائزہ لینا پڑتا ہے، اس لیے جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ حقائق پر مبنی باتیں ہیں، کوئی خیالی باتیں نہیں۔ ایک ایسی مجلس عاملہ میرے ذہن میں ہے جس میں کچھ ممبران نے یہ پیشہ بنایا ہوا تھا کہ امیر کی ہر بات کی تائید کریں اور اس رنگ میں کریں کہ گویا وہی امیر کے دوست ہیں اور باقی دشمن ہیں۔ اس میں دو قسم کے خطرات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ان کی نیتیں صاف بھی ہوں تو امیر یہ سمجھنے لگے گا کہ یہی میرے دوست ہیں اور باقی میرے دشمن ہیں، اور دوسرا ان کی نیتوں کے فتور کا خطرہ بھی ہے۔ بعض لوگ اس طرز عمل سے امیر کو اپنے ہاتھوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اگر سادہ لو امیر ہو تو وہ ضرور ان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو بات دوسرا گروہ کرتا ہے ان کے دل میں رفتہ رفتہ یہ احساس پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ یہاں پارٹی ہے، اور گویا امیر ایک پارٹی کا خود نگران ہے، ایک پارٹی کو سپورٹ دینے لگا ہے۔ جرمنی والے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ امیر کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ ایک ہی پارٹی کا نمائندہ یعنی خدا کی پارٹی کا، لیکن وہ اس صورتحال کو پیش نظر رکھ کر بیان کیا تھا جو میرے سامنے تھی۔ بعض دفعہ اس کے برعکس ممکن ہے، جب بھی امیر ایسے خوشامدیوں کی باتوں کے نتیجے میں تقویٰ کی بات کرنے کی بجائے ان کو اپنا ساتھی سمجھنے لگ جاتا ہے اور ان پر اس وجہ سے انحصار کرنے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی تائید کرتے ہیں، وہیں اس کی پارٹی بدل گئی۔ یعنی ہونا تو اس کو خدا کی پارٹی کا چاہیے تھا، ایسا کہ خلافت اس کی پشت پناہی پر ہوتی، لیکن عملاً وہ اس اعلیٰ برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ مشورے کے وقت یہ وہ خطرہ ہے جس کو صرف امیری کو نہیں دوسروں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب بھی ایک شخص اس وجہ سے تائید کرے کہ گویا وہ آپ کا ساتھی ہے تو اس ذہین آدمی کے لیے اس کو معلوم کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کا احترام دل میں گرنا چاہیے، نہ کہ بڑھنا چاہیے، اور اس کی بروقت سرزنش کے نتیجے میں اس کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اور جو باقی ممبران ہیں اس مجلس کے ان کے دل میں بھی یہ بات یقین کے ساتھ گڑ سکتی ہے کہ یہ شخص کسی کا نہیں ہے، صرف خدا کا ہے، سچی بات کا ہے، اور کسی گروہ کی تائید اس لیے نہیں کرتا کہ وہ گروہ اس کی تائید کرتا ہے۔ بس ہر بات میں اگر تقویٰ پیش نظر رہے تو کسی دوسرے جھگڑے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا عقل کے متعلق کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی عقل کی کیا تعریف ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ تم سمجھ تو نہیں سکو گے، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تقویٰ سے زیادہ کوئی عقل نہیں ہو سکتی۔ تقویٰ اور عقل دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہر شخص کی اپنی عقل ہے، اس عقل میں تو وہ براہ راست اپنی کوشش سے ترقی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تقویٰ پر قائم ہو جائے تو اس کو ایک ایسا نور ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کے نور سے دیکھنے لگ جاتا ہے، اور اسی کا نام عقل کل ہے۔ بعض دفعہ اپنی مرضی کے خلاف فیصلے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ بات دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ میری مرضی اس وقت خدا کی مرضی کے خلاف ہے، میری خواہش خدا کی خواہش کے خلاف ہے،
اور ایسے فیصلوں پر ہمیشہ وہ اپنے نفس کی تمنا پر اپنے رب کی اس خواہش کو ترجیح دیتا ہے جو وہ تصور کرتا ہے. یہ تقویٰ ہے اور اس کے نتیجے میں عقل روشن ہوتی ہے اور تقویٰ کے ساتھ فیصلے کرنے والا کبھی پارٹی بازی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا. کبھی وہ ایک کی تائید کرے گا، کبھی دوسرے کی تائید کرے گا، تائید کی خاطر نہیں بلکہ بات کی خاطر. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر نصیحت فرمائی کہ الحکمت، اس موقع سے تعلق رکھنے والی نصیحت فرمائی، الحکمت ضالۃ المومن ہے. یہ حکمت کی بات تو مومن کی گمشدہ اونٹنی ہے، وہ اس کا مالک ہے. اگر دشمن سے بھی آئے تو وہ اسے لے گا. کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ کسی کی کار چوری ہو جائے تو وہ کہے میرے بڑے کمینے دشمن کے پاس سے نکلی ہے، میں نہیں لوں گا. جتنی بڑی دشمنی ہو اتنا ہی وہ جلدی اس کو لینے کی کوشش کرے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کیسا مومن کے ساتھ حکمت کا رشتہ باندھ دیا کہ کسی صورت میں بھی مومن حکمت سے الگ نہیں ہو سکتا. بس اگر ایسے لوگوں کی طرف سے حکمت کی بات ملے امیر کو جو عموماً وہ سمجھتا ہے میری تائید نہیں کرتے، تو اسے دونوں ہاتھوں سے قبول کرے. جو غلط تائید کرتے ہیں ان کی سرزنش کرے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ اچھی بات ہے. اس کے نتیجے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی فتنے کا فطور پیدا ہو بھی رہا تھا تو وہ زائل ہو جائے گا. امیر کو فیصلے کے روزمرہ کے جماعتی کاموں کو چلانے کے مکمل اختیارات ہیں اور یہ انتظامی اختیارات ہیں. مجلس عاملہ کو انتظامی اختیارات بحیثیت مجلس عاملہ کوئی نہیں ہے. یہ تمام اختیارات یا امیر کو ہیں یا سیکرٹریان مجلس عاملہ کو ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں انتظامی اختیار رکھتے ہیں. مجلس عاملہ کی حیثیت ایک تو یہ ہے کہ ان سب پر مشتمل ہے، لیکن اجتماعی حیثیت سے وہ منتظمہ نہیں ہے بلکہ مشیر ہے. آپس میں مل بیٹھ کر غور کرنے کے لیے ایک مجلس ہے، لیکن بعض باتوں میں اس کو ایسے اختیار ہیں جو امیر کو نہیں ہیں. مثلا اموال سے متعلق مجلس عاملہ کی مرضی کے بغیر امیر خود جماعت کے سامنے، مجلس کے سامنے بجٹ پیش نہیں کر سکتا. یہ مجلس عاملہ کا حق ہے کہ بجٹ کے اوپر غور کرے اور اس کے ما لہو ما علیہ، پروز اینڈ کونز، اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے ایک ایسا بجٹ بنائے جسے وہ شورا میں پیش کرے گی. امیر اپنے طور پر وہ بجٹ نہیں بنا سکتا. مالی معاملات میں امیر کے اختیارات یہاں ختم ہو جاتے ہیں. جب امیر شورا کے فیصلوں کا پابند ہو جاتا ہے، یعنی منظور شدہ فیصلوں کا اور بجٹ کا پابند ہو جاتا ہے، تو اس کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ منظور شدہ بجٹ سے باہر جا کر خرچ کرے. اور بہت سی جگہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں. بجٹ کا احترام جماعت میں پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے فضل کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ قابل اعتماد طوعی مالی نظام جماعت احمدیہ کا نظام ہے. یہ جو ایک آواز پر لوگ لاکھوں کروڑوں فدا کرتے ہیں، اس کا ان کے دل کے اخلاص سے بھی تعلق ہے اور اس یقین سے بھی تعلق ہے کہ ایک ایک پیسہ جو ہم اس راہ میں دیتے ہیں اس پر خدا کی طرف سے امین مقرر ہیں، ان میں کوئی بددیانتی نہیں ہوتی. اور یہی وہ روح ہے جس کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے. اسی لیے مالی نظام میں امیر کو کم اختیارات تفویض کیے گئے ہیں، کیونکہ امیر کا ان باتوں میں ملوث نہ ہونا خود اس کے احترام اور تقدس کے لیے ضروری ہے. لیکن عمراء بعض دفعہ اس وجہ سے کہ ان کو بہت احترام دیا جاتا ہے، ان کے متعلق بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر خلیفہ وقت کی طرف سے نگران مقرر ہیں، ان کی اطاعت ہی نہ کرو، ادب کرو، احترام کرو، پیار کا تعلق رکھو.
اس وجہ سے بعض سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر اگر کوئی نظام جماعت کی حدیں بھی نظام جماعت کی حدوں سے بھی گزر رہا ہو اور ان اختیارات کو بھی اپنے ہاتھ میں لے رہا ہو جو اس کو دیے نہیں گئے، تو اس بارے میں خاموشی اس کا ادب ہے، اور خاموشی اختیار کرنا ہی اس کی اطاعت کی روح ہے۔ یہ بالکل غلط ہے اور نہایت لغو بات ہے۔ عقل سے اور تقوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تقوی کا تقاضا ہے کہ بالا ہستی کی اطاعت کی خاطر ماتحت ہستی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تقوی کا پہلا سبق قرآن کریم نے ہمیں اس رنگ میں دیا تھا کہ خدا کی اطاعت کی خاطر ساری مخلوق کو آدم کے سامنے جھکنا ہوگا، اور وہ شیطان جس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اس نے اس بہت ہی بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ اطاعت صرف خدا کی ہے، اور خدا کی اطاعت کے نیچے جو اطاعت ہے اس کے سامنے وہ خدا کی اطاعت کے نیچے جس کو امیر بنایا گیا، جس کو صاحب امر بنایا گیا، اس کی اطاعت عملاً خدا کی اطاعت ہے اور اس سے روگردانی سرکشی ہے۔ بس بالا افسر کی اطاعت یہ ہر جگہ ہر فیصلے کے وقت فیصلہ کن امر ہے، اسی سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر امیر کسی موقع پر اپنے بالا افسر سے باغیانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اس کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے، تو وہیں جماعت اس کی اطاعت سے باہر نکل جائے گی۔ اس کی وفا امیر سے نہیں ہے بلکہ امیر سے بالا افسر سے ہے۔ اس کی وفا خلیفہ سے نہیں ہے بلکہ خلیفہ سے بالا افسر نبی سے اور خدا سے ہے۔ تو ان معنوں میں کسی جگہ بھی کوئی صاحب امر ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا، اور ہر ایک کی اطاعت خدا کی خاطر کی جاتی ہے۔ مجلس عاملہ کے اختیارات ہیں بجٹ کے اندر تبدیلی پیدا کرنا اور اس کے متعلق منظوری لینا۔ پھر بجٹ کے باہر تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں، مرکز کو درخواست کی جا سکتی ہے، اور بجٹ کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنا امیر کی ذمہ داری ہے، اور جہاں وہ تجاوز کرتا ہے وہاں دستخط کرنے والے کو ہاتھ روک لینے چاہیے۔ اس کا فرض ہے اب کہ وہ امیر سے کہے کہ تم نے افسر بالا کی نافرمانی کی ہے، اس لیے میں اس نافرمانی میں تمہارا شریک نہیں بنوں گا، مرکز سے اجازت لو اور پھر مجھے مطلع کرو، پھر میں دستخط کروں گا۔ مجالس عاملہ کے تعلقات میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ امیر کو بعض اوقات مجلس کے فیصلوں کو ویٹو کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ مجلس عاملہ کا یہ فیصلہ جماعت کی اعلی اغراض کے منافی ہے اور جماعت کے لیے بعض خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں امیر کو یہ اختیار ہے کہ وہ ویٹو کر دے، لیکن امیر کا فرض ہے کہ ویٹو کرنے کے بعد 15 دن کے اندر اندر مرکز کو اس فیصلے سے اس ویٹو کرنے کی وجوہات سے مطلع کرے۔ ایسی باتیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ امیر نے فیصلہ کیا، یعنی ویٹو کر دیا اور بارہا ویٹو کیا اور مرکز کو مطلع نہیں کیا، اور جماعت کو بھی مطلع نہ کیا کہ جماعت کے کیا حقوق ہیں، اور اگر امیر ان حقوق سے متعلق ایک بالا حق کو استعمال کرتے ہوئے ان کو منسوخ کرتا ہے تو جماعت کو کیا حق ہے، جماعت کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو عدم تربیت ہے جماعت کی، اس کے نتیجے میں ماضی میں بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پر افریقہ میں سلسلے کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ مرکز سے ایک تربیت یافتہ آدمی، تربیت یافتہ ان معنوں میں کہ جو قوانین کو خوب سمجھتا ہے، وہاں مقرر ہوا اور امیر بنا دیا گیا،
نئے لوگ جو احمدیت میں داخل ہوئے، اخلاص تو ان میں تھا لیکن نظام جماعت سے واقفیت نہیں تھی. ان کو امیر نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے کیا حقوق ہیں، ان کو یہ بتایا کہ میرے کیا حقوق ہیں. جب بھی انہوں نے امیر کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا، یا تو اسے سختی سے دبا دیا یہ کہہ کر کہ تم کون ہوتے ہو امیر کے خلاف بات کرنے کے لیے کرنے والے، یا ان کے متعلق مرکز کو رپورٹیں بھیجنی شروع کی کہ فلاں موقع پر فلاں شخص نے یہ کہا، فلاں وقت پہ یہ کہا، فلاں وقت پہ یہ کہا. اگرچہ وہ دب گیا ہے لیکن اس میں فتنہ پردازی کی بو پائی جاتی ہے. اور بعض بہت اچھے اچھے کارکن اس طرح خدمت سے محروم رہ گئے. اور کسی موقع پر ان کو یہ نہیں بتایا کہ اگرچہ مجھے حق ہے کہ تمہارے فیصلے کے اوپر ویٹو کروں، لیکن تمہیں حق ہے اور تم میں سے ہر ایک کا حق ہے کہ میرے ہر فیصلے کے خلاف جس سے تمہیں اختلاف ہو خلیفہ وقت کو چٹھی لکھو، اور اس کا طریق یہ ہے کہ براہ راست لکھو تو مجھے اس کی نقل بھیجو، لیکن بہتر طریق یہ ہے جس کو ہم رواج دیتے ہیں کہ جس کے خلاف شکایت ہے اس کی معرفت خط لکھو اور نقل براہ راست بھیج دو، تاکہ یہ وہم نہ رہے کہ کوئی عہدیدار اپنے خلاف شکایت کے اوپر بیٹھ رہا ہے. اس لیے امراء کو بھی اس بات کی نگرانی رکھنی چاہیے کہ تمام جماعت کو ان کے حقوق سے مطلع رکھیں. اگر وہ دیکھیں کہ ان کی کسی بات سے کسی کو رنجش پہنچتی ہے تو اسے محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اصول کا معاملہ ہو اور وہ اس معاملے میں فیصلہ بدلنے کے مجاز نہ ہوں تو پھر ان کو سمجھائیں کہ دیکھو تمہیں بھی اختیار ہے، چٹھی لکھو، میں تمہیں پتے بتاتا ہوں کس کو چٹھی لکھنی چاہیے، میرے خلاف شکایت لکھو اور کھل کر بتاؤ کہ میں نے کیا غلطی کی ہے. پھر تمہیں آپ ہی مرکز سمجھا دے گا کہ کیا اصل بات تھی. تو نظام جماعت میں تو کوئی رخنہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا اگر تقویٰ سے کام لیا جائے، لیکن روح تقویٰ کی ہے جو کام کرتی ہے. مجلسوں میں کوئی بات بھی تکلیف نہیں دیتی اگر وہ تقویٰ پر مبنی ہو، اور متقیوں کا اختلاف ہمیشہ رحمت بنتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک ہی فقرے میں ایسے ہی خوبصورتی سے بیان فرما دیا ہے، مگر افسوس کہ بعض لوگ اس پر نظر نہیں کرتے. فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. اور دوسرے مواقع پر اختلافات کے خلاف بہت سخت ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا. بعض اختلافات ہیں جو امت محمدیہ کے اختلاف ہیں، یہاں امتی کا لفظ جو ہے اس نے مضمون میں جان ڈالی ہے. جو میری امت ہو یہ معنی ہے جو سچے رنگ میں حقیقی طور پر میری ہو، وہ میرے رنگ میں رنگین ہوگی. ان کے اختلافات تقویٰ پر مبنی ہوں گے، اور تقویٰ کے نتیجے میں جو اختلاف ہے اس سے عقل ترقی کرتی ہے، اس سے آزادی ضمیر کو تقویت ملتی ہے، اور خیالات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نشو و نما پاتے ہیں. ہر قسم کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، نئی روشنیاں نصیب ہوتی ہیں، اور ایک لامتناہی سلسلہ ترقی کا اس سے پیدا ہوتا ہے. اس کا نام ہے رحمت. لیکن جو اختلاف تقویٰ سے آ رہی ہو وہ رحمت کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ ظلم پر مبنی ہوتا ہے اور ظلمات پیدا کرتا ہے. اس کے نتیجے میں اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، افتراق پیدا ہوتے ہیں، قومیں پھٹ جایا کرتی ہیں. تو بات وہیں ختم ہوتی ہے، یعنی تقویٰ پر. تقویٰ سے بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اختلاف بھی رحمت بن جاتا ہے، اور تقویٰ نہ ہو تو تائید بھی لعنت بن جاتی ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا، بعض لوگ امیر کی تائید کر رہے ہوتے ہیں لیکن تقویٰ کے بغیر. اس کے نتیجے میں مخالف رائے رکھنے والے مجبوراً ایک گروہ بن جاتے ہیں. ان کو گویا کہ تحریک کی جاتی ہے کہ تم اب اکٹھے ہو، ورنہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہر بات میں غلط ہو یا صحیح ہو امیر کی تائید کر کے اس کا جتھا بن جائیں گے.
بس ان معنوں میں امیر کا جتھا بن سکتا ہے، لیکن یہ جتھا پھر خدا کا جتھا نہیں ہوگا. امراء پر بھی بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہمیشہ اس بات کے نگران رہیں کہ مشورے میں اللہ کا خوف ہمیشہ دامنگیر رہے اور سچائی کو عظمت دی جائے، کسی دوستی اور تعلق کو عظمت نہ دی جائے.